السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اشرف علی نسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ پوائنٹ یوٹیوب چینل۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ بیل آئیکن کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر اپلوڈ ہونے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ پائے۔ عزیز طلباء طالبات، ہم پڑھ رہے ہیں اسلامیات لازمی کا حصہ موضوعاتی مطالعہ، اور ہمارا آج کا ٹاپک ہے صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی۔ تو چلیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، زندگی کے سفر میں انسان کی ہمیشہ ایک جیسی حالت نہیں رہتی۔ کسی دن اس کو خوشخبری ملتی ہے تو کسی دن غم کا پیغام، کبھی اس پر خوشیوں کی بارش برستی ہے تو کبھی مصیبتوں اور پریشانیوں کی آندھیاں چلنے لگتی ہیں۔ ان آندھیوں کی زد میں کبھی انسان کی اپنی ذات آتی ہے، کبھی اس کا کاروبار اور کبھی اس کا گھر بار۔ الغرض مصیبتوں اور پریشانیوں سے انسان کا گویا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ تو وہ انسان جو رنج و راحت اور خوشحالی و تنگدستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے اور وہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسا شخص کامل مومن ہے، یعنی اس کا ایمان کامل ہے۔ خوشی اور غمی دونوں صورتوں میں ایک بندہ مومن کو مثبت رویہ اختیار کرنا چاہیے، اور مثبت رویہ کیا ہے؟ وہ صبر و شکر کا رویہ ہے۔ اس لیے اسلام نے مصیبتوں میں صبر اور خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صبر اور شکر کو کلیدی مقام حاصل ہے۔ اسلام نے صبر و شکر کو اپنانے پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ قرآن و حدیث میں ان دونوں کے تعلق سے جا بجا تاکیدی اور ترغیبی ہدایات ملتی ہیں۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی میں صبر و شکر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ عزیز طلباء طالبات، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو صبر کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ صبر کے لغوی معنی روکنا اور برداشت کرنا کے ہیں۔ صبر کا عام مفہوم یہ ہے کہ اگر کبھی کسی مسلمان پر مشکل وقت آ جائے جس میں اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسے حالات میں اسے مایوسی کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ اپنے رب سے وابستہ رہتے ہوئے امید کی شمع روشن رکھنی چاہیے۔ عقل کو نفسانی خواہشات سے بچایا جائے اور عقل پر ان خواہشات کو غالب نہ آنے دیا جائے، اور اس طرح شریعت اسلامی نے جو حدود مقرر کی ہیں ان سے تجاوز نہ کیا جائے۔ صبر کی اہمیت۔ اجتماعی زندگی میں صبر کی اہمیت کیا ہے؟ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آتا ہے تو اس کا مقابلہ صرف اور صرف ہمت اور صبر سے ہی کیا جاتا ہے۔ اگر مصیبت اور برے وقت میں افراتفری، بدنظمی، مایوسی اور بدعملی کا مظاہرہ کیا جائے تو ایسی قومیں تباہ ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت ہمیشہ ایسی قوم کو حاصل ہوتی ہے جو مشکل حالات میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتی۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال کا اچھا اجر دیں گے۔ کامل ایمان کی دلیل۔ صبر ایک مسلمان کا ایسا وصف ہے جو انسان کے ایمان کے کامل ہونے کی دلیل ہے۔ صبر کے ذریعے انسان رنج و راحت اور خوشحالی اور تنگدستی میں ایسا طرز عمل اختیار کرتا ہے جو ایمان کے مطابق ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صبر کا ایمان کے ساتھ وہی تعلق ہے جو سر کا جسم کے ساتھ ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ میں طرح طرح کی آزمائشوں اور تکلیفوں کا سامنا کیا۔ اب امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی اس سنت پر عمل کرتے ہوئے صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑے، اور اللہ تعالیٰ کا اس سلسلے میں حکم بھی یہی ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا واصطابروا وغابطوا، اے ایمان والو صبر سے کام لو اور پامردی دکھاؤ اور کمر بستہ رہو۔ ایک اور ارشاد ربانی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو مشکلات اور تکالیف میں صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، اسی لیے اسلامی تعلیمات میں صبر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان النصر مع الصبر، کہ بے شک کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صبر کی ترغیب اس لیے بھی دی گئی ہے کہ صابرین لوگ ہی اس دنیا اور اخروی زندگی میں کامیاب ہوں گے۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اگر تم صبر کرو گے تو یقیناً صابروں کے لیے بہتری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات گرامی میں بھی صبر کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر ضیاء، کہ صبر روشنی ہے اور بے صبری اندھیرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الصبر ردائی، کہ صبر میری چادر ہے، یعنی صبر میرا اوڑھنا بچھونا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النصر مع الصبر، کہ فتح و نصرت صبر سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبر کشائش کی چابی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کسے کہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ صبر جس میں حرف شکایت نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جس نے غم کا اظہار کیا اس نے صبر نہ کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی صبر و تحمل سے لبریز ہے۔ کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، کبھی آپ پر پتھر برسائے، کبھی راہ میں کانٹے بچھائے، کبھی آپ کے جسم اطہر پر گندگی ڈالی، آپ کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، برا بھلا کہا گیا، یہاں تک کہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کی سازشیں بھی کی گئیں، مگر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ذاتی انتقامی کارروائی نہ کی، خود بھی صبر سے کام لیا اور رہتی دنیا تک اپنے ماننے والوں کو مشکلات اور مصائب پیش آنے پر صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ایک مصیبت اور مشکل میں مبتلا انسان کے لیے بڑی تسلی اور ڈھارس کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسے کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے، بے شک وہ سب مصیبتوں سے بڑھ کر ہے۔ قرآن کریم میں صبر کرنے والوں کو کیا بشارتیں دی گئی ہیں؟ عزیز طلباء طالبات، آئیے اب اس کے بارے میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں۔ صبر کامیابی کی ضمانت ہے۔ انسان جب صبر سے کام لیتا ہے تو ہزاروں مشکلات کے باوجود بھی انسان کامیاب ہو جاتا ہے، اور دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار بھی صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو صبر اختیار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کسی قدر خوف، بھوک اور مال اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو۔ صبر کا بے حساب اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کرنے والوں کے لیے بے حد اور بے شمار اجر و ثواب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی معیت بھی صابرین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس دنیا میں اگر انسان راہ پر چل رہا ہے اور اسے طرح طرح کی مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو جو لوگ ان مصائب میں صبر اور برداشت اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صابرین کی گناہوں کی مغفرت کی جاتی ہے۔ صبر انسان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، گویا صبر گناہوں کی مغفرت کروانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے سے کسی چیز کو چھین لیتا ہوں اور وہ اس پر صبر کرتا ہے تو میں اسے جنت عطا کروں گا۔ صبر خیر کا ذریعہ ہے۔ صبر کرنے والے شخص کے لیے بہت سے انعامات کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے۔ یہ انعامات اسے دنیا میں ملیں یا آخرت کی زندگی میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ صبر محبت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ صبر کرنے والے لوگوں کو ہی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والوں کو خوشخبری دی گئی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ صبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے اب میں آپ کو شکر کے بارے میں تفصیل سے بتاتا ہوں۔ شکر کا لفظی معنی کسی کی عنایت پر اس کی تعریف و تائید کرنا، جبکہ اصطلاح میں کسی کے احسان کرنے پر اس کی تعریف کرنا، اس کا شکریہ ادا کرنا، اس کا احسان ماننا اور اس کا اظہار کرنا شکر کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور دلی فرما برداری کرنے کا نام اسلام میں شکر ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، آئیے جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں شکر کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں اور احسانات کی شکر گزاری کا یہ طریقہ ہے کہ انسان دین کی راہ اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پابندی کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ان کا شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے ہاتھ، پاؤں اور دیگر جو اعضاء ہیں ان سے ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ کبھی اللہ تعالیٰ کا ناشکرا نہیں ہو سکتا۔ اسلام کی تعلیمات کے مطابق اگر کوئی عام انسان بھی ہمارے ساتھ نیکی کرے تو ہم اس کا بھی شکریہ ادا کریں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو کوئی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں شکر کرنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔
کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، احسانات کا شکر ادا کرتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے اس شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافی رزق حاصل کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ انسان کے رزق میں اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اور انعامات میں اضافہ فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. قرآن مجید میں ناشکری کرنے سے منع کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وشکروا لی ولا تکفرون، کہ میرا شکر ادا کرو اور ناشکری نہ کرو. ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، بس اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور پاک رزق تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو. ایک اور مقام پر ارشاد ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ. ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے ان مویشیوں کو ان کے بس میں کر دیا، سو ان میں سے بعض تو ان کی سواریاں ہیں، بعض کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، یعنی دودھ. سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ شکر کرنا تمام انبیاء کی سنت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ بے شک وہ شکر گزار بندے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے تھے، اللہ نے ان کو چن لیا اور ان کو سیدھا راستہ دکھایا. احادیث مبارکہ میں بھی شکر کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ ہم کون سا مال جمع کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل. حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیحت. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی نصیحت فرمائی، اے اللہ اپنے ذکر، نعمت کے شکر اور اچھی طرح عبادت کرنے پر میری مدد فرما. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت شکر کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں رات کو کثرت قیام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جاتے، تو میں نے ایک مرتبہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عزیز طلبہ طالبات، شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں. نمبر 1 قلبی شکر، نمبر 2 قولی شکر، اور نمبر 3 فعلی شکر. آئیے اب میں آپ کو ان شکر کے 3 طریقوں کی تفصیل بتاتا ہوں. قلبی شکر کیا ہے؟ قلبی شکر سے مراد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالی کے انعامات اور احسانات پر دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہو. ارشاد باری تعالی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا. یعنی انسان دل میں اللہ تعالی کی عظمت اور اپنی اطاعت و بندگی کا احساس رکھے اور اس احساس کے ساتھ انسان اللہ تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرے. نمبر 2 ہے قولی شکر. زبان کے ذریعے جو شکر ادا کیا جاتا ہے اسے قولی شکر کہتے ہیں. یعنی انسان زبان سے کلمات تشکر ادا کرے، یعنی الحمدللہ کہے، شکریہ کہے، شکر الحمدللہ کہے، یعنی اس طرح کے کلمات تشکر ادا کرنے کا نام قولی شکر ہے. قولی شکر کی صورت یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے انعامات، احسانات
اور جو اکرامات ہیں ان کا ذکر حمد و ثنا کی صورت میں کرتا رہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہے۔ زبان سے شکر ادا کرنے کے بارے میں قرآن پاک میں ایک مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے پروردگار کی نعمت کا ذکر کیا کرو۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کی حمد آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ شکر کرنے کا تیسرا طریقہ ہے فعلی شکر، کہ انسان اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرے اور اپنی ذات کو یعنی اپنی پسند ناپسند کو، اپنی خواہشات اور مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع کر دے، یعنی اپنا آپ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دے۔ انسان اپنے جسمانی اعضاء کو خدمت خلق، عبادات اور نیک کاموں میں مصروف رکھے تو یہ عملی شکر کی یعنی فعلی شکر کی بہترین مثال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، جو کوئی لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ شکر کرنے سے بہت سے دنیاوی اور اخروی ثمرات اور فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور یہ انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو تو تم سے راضی ہو جائے گا۔ دنیاوی نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر گزاری سے جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں اضافہ فرماتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور زیادہ دیا جائے گا۔ شکر کرنے سے آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ احسان مند اور شکر گزار افراد کو آخرت میں بلند درجے عطا فرمائے گا۔ اس سلسلے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سنجزی الشاکرین، اور ہم جلد ہی شکر کرنے والوں کو جزا دیں گے۔ عزیز طلباء طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا۔ آج آپ نے اسلامیات لازمی کے حصہ موضوعاتی مطالعہ سے باب نمبر 6 صبر و شکر اور ہماری انفرادی و اجتماعی زندگی کے حوالے سے 2 چیزوں کے بارے میں تفصیل سے پڑھا۔ نمبر 1، صبر کا معنی و مفہوم، قرآن و حدیث کی روشنی میں صبر کی اہمیت اور قرآن مجید میں صابرین کو دی گئی بشارتیں۔ نمبر 2، شکر کا معنی و مفہوم، شکر ادا کرنے کے طریقے، قرآن و سنت میں شکر کی اہمیت اور شکر کے فوائد۔ مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بس آپ ایک چھوٹا سا کام یہ کریں کہ اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی سنور جائے اور کسی کا بھلا ہو جائے۔